اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بضمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ نشست 20ویں نشست ہے، جس میں ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا نہ صرف ایک ایمان رکھنے والے کے لیے علامت ایمان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ آیت قرآنی کی تفسیر بالقرآن کرتے ہوئے بعض دیگر مقامات قرآنی پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت اظہر من شمس ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ لفظ رحمت کی تفسیر سورۃ الانبیاء کی اس آیت سے ہوتی ہے جس میں حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی لقب رحمت للعالمین بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا ہے، جس میں صرف عالم ارضی ہی نہیں بلکہ دیگر سارے عوالم بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ رحمت تمام انسانیت کو محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مجسم رحمت بنایا جانا جملہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں متشکل ہو کر منصع عالم پر جلوہ گر ہوئی۔ قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت قرار دیتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 64 میں، پس اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے فضل اور رحمت ہونے کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، اور اے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت کا روئے خطاب عام مومنین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میرے حبیب تشریف نہ لاتے تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو چکے ہوتے، اور کفر و شرک اور گمراہی و تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہوتی۔ بس میرے محبوب پیغمبر کا تمہاری طرف مبعوث ہونا تم پر اللہ کا فضل بن گیا کہ اس کی آمد کے صدقے تمہیں ہدایت نصیب ہوئی اور تم شیطان کی پیروی اور گمراہی سے بچ گئے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی انسانیت میں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، اور بنی نوع انسان شیطانی حملوں سے بچ گئی۔ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد سر انجام دیے جانے والے امور کی تصریح بھی خود قرآن پاک فرما رہا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورا عالم انسانی گمراہی اور ضلالت میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں اپنے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلاوت آیات اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکالا، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، ان کی جانوں اور روحوں کو نبوی تعلیم و تربیت کی بدولت تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک اور صاف کیا۔ یہ عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے اپنے احسان عظیم کے طور پر ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ فل یفرحوا کہ اس مصداق پر اہل اسلام جتنی بھی خوشی منائیں کم ہیں۔ یہ خوشی صرف محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا کھلا اظہار ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ صفات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہیں جنہوں نے آ کر ان کفر و ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی اور اپنے اعجاز سے نظر سے ان کے باطن کے میل کچیل کو دور کیا اور ان کے من کی دنیا کی صاف ستھرا فرمایا۔ ان کے من کی دنیا کو صاف ستھرا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کا نور عطا فرمایا جس کی بدولت لوگ معرفت و ہدایت الہی جیسی نعمتوں سے مستفیض ہوئے، ورنہ قبل ازیں تو یہ دنیا انسانیت کھلی گمراہی کا شکار تھی۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت الہی کے نور کے اظہار کا پیش خیمہ بنی اور یہی اللہ کا فضل و رحمت ہے، جس کے حصول پر اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ہدیہ تشکر بجا لائیں اور اس کا اظہار جشن مسرت منا کر کریں۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض رسالت میں شامل کر لیا اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3 اور 4 میں، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیے و تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الجمعہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسول کہا، بعد ازاں اس نعمت رسالت کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور میں آنے والی مخلوق کے لیے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، اور اس میں کسی نسل، مقام اور زمانے کا استثناء نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے والے لوگ الاولین کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سورۃ الجمعہ کی تیسری آیت میں وآخرین منہم کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ہوں گے۔ ان میں دوسری تمام قومیں اور معاشروں کے لوگ بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوتے رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ کبھی شرف ملاقات سے بہرابر ہوئے۔ وہ زمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ادوار میں ہوں گے اور ان کا شمار متاخرین میں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت
و بعثت کا ذکر کرنے کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں ذالک فضل اللہ فرمایا۔ اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب کی ولادت و بعثت اور بعد ازاں اس کی معرفت میرا فضل ہے، جس پر چاہوں کروں۔ تو جو کوئی میرے حبیب کی محبت سے سرشار ہے اور جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اس پر میرا فضل ہوتا ہے، جس طرح میں نے دور نبوی کے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل سے نوازا، اسی طرح تم پر بھی اپنے فضل و رحمت کی دولت نچھاور کرتا ہوں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 کی مزید تشریح و توضیح سے پہلے ضروری ہے کہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 4 کے مفاہیم خوب سمجھ لیں۔ ہم اسی آیت کی تفسیر و تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہے واللہ ذو الفضل العظیم کا لفظی معنی ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق ہے، تمام بزرگیوں اور عظمتوں کا مالک ہے، وہ اپنے فضل میں بھی عظیم ہے۔ تمام فضل پر اسی کا تصرف اور اسی کی حکمرانی ہے۔ یہ انتہائی معنی خیز بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ تمام فضل کا مالک کیسے ہے، وہ خود فضل کیوں نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کسی مکان کے حوالے سے پوچھا جائے کہ یہ مکان کس کا ہے، تو کہنے والا کہے گا کہ یہ مکان فلاں صاحب کا ہے۔ اسی طرح جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تم پر احسان ہے، یعنی میں صاحب احسان ہوں، جبکہ زیادہ احسان کرنے والے کے لیے ذو الاحسان کا لفظ بولا جائے گا۔ اگر آپ عربی لغت کے قواعد دیکھیں تو واضح ہوگا کہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ایک ساتھ آتے ہیں۔ ایک شخص مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، جیسے صاحب الکتاب ذو الکتاب، اور ذو الفضل میں مضاف اور مضاف الیہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی شخص ہوں۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ ہے، جس میں رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، یعنی اس قاعدے کی روح سے رسول اللہ نہیں ہو سکتا اور اللہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نہیں ہو سکتا اور اللہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اس نقطے کی تفہیم کے بعد ہم دوبارہ قرآن حکیم کی طرف آتے ہیں اور اس اصول کا اطلاق کرتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ذو الفضل مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ قاعدے کی روح سے مضاف اور مضاف الیہ ہمیشہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ فضل اور ذو الفضل بھی دو جدا جدا ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فضل کا مالک ہے، وہ بذات خود فضل نہیں، کیونکہ فضل وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوگا کہ وہ خود فضل نہیں تو فضل کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جملہ انسانیت کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا اور جس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اسی موقف کی تائید میں چند نامور تفاسیر کی عبارت آپ کو سنائیں گے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 کے الفاظ ذالک فضل اللہ اور واللہ ذو الفضل العظیم رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے وحی کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود عالم انسانیت کے لیے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اگر کسی نے فضل کو جیتی جاگتی صورت میں دیکھنا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھ لے۔ اس نقطے کی توضیح و تشریح خود قرآن مجید نے فرما دی ہے۔ ہم اس خاص آیت کریمہ کے حوالے سے چند اہم تفاسیر کا حوالہ ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الفضل العظیم کی مراد یوں بیان کرتے ہیں،
فضل عظیم یعنی دین اسلام اور نبوت محمدی کی صورت میں احسان عظیم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومنوں پر اسلام کی صورت میں احسان عظیم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخلوق پر وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی صورت میں احسان عظیم ہے۔ علامہ زمخشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ذالک سے مراد وہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے تا قیامت اور پہلے زمانوں کے لوگوں کے لیے بھی نبی ہونا ہے۔ یہی اللہ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یوں واضح کرتے ہیں، وہ اس احسان عظیم والا ہے جو اس نے اپنی مخلوق پر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا، یعنی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا انسانیت کی طرف بھیجا جانا اللہ تعالیٰ کا عظیم تر فضل اور احسان ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور اس کا یہ فضل بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، یعنی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی نوع انسان میں تشریف آوری اور بعثت اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذالک سے مراد وہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے تا قیامت اور پہلے زمانوں کے لوگوں کے لیے بھی نبی ہونا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور بعثت مبارکہ ان سب کو اپنے دامن رحمت میں لیے ہوئے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد قیامت تک آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانوں میں آنے والے اور بعد میں آنے والے تا قیامت آپ کے فیوزات رسالت سے مستفیض ہوں گے۔ یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کی تفسیر، جس میں امام نصفی نے دونوں معنی کا احاطہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوں گے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول ہوں گے اور ان کا شمار بھی اس زمرے میں ہوگا جن کے لیے لیفرحوا کا حکم الہی وارد ہوا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس عالم عرضی میں ان کے لیے مزد عظیم بن کر آیا ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل کی اس صدیوں میں آتے رہے یا آتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر فضل ہے جو اس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا۔ ابو حیان اندولیسی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی مراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ذالک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں، اس سے مراد وہ نبوت عظیمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس سے مراد وہ خصائص ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے امت کو نوازا گیا۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود اور نبوت دونوں فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء میں فضل سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذکور لوگ ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی مراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ذالک اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورت کی ابتدا میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں اور ان کے بعد آنے والوں کے درمیان انہیں تعلیم دینے اور ان کا تزکیہ کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور اشارہ بعید ذالک تعظیم کے لیے ہے، یعنی بے شک وہ فضل عظیم ہے۔ شیخ احمد مصطفیٰ مراغی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم انسانیت کی طرف تزکیہ کرنے والا، پاک کرنے والا، ہدایت دینے والا اور علم دینے والا بنا کر بھیجنا اللہ کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے۔ عصر حاضر کے ایک نامور مصری مفسر شیخ طنطاوی جوہری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، میرا یہ فضل تم پر اس وقت ہوا جب میں نے اے امیوں، ان پڑھ لوگوں، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف اور تمہارے بعد آنے والوں کی طرف بھیجا۔ آیت کریمہ کی ان تفاسیر سے واضح ہو گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا استثناء سب کے لیے فضل ہیں، لہذا جب نص قطعی سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ امر بھی پائے ثبوت کو پہنچ گیا کہ اس رحمت اور فضل کے حصول پر لیفرحوا کے حکم کے تحت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا بھی عین مدعائے قرآن اور منشاء حکم الہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔